سائل کہتا ہے کہ میرے گاؤں کا امام جو مسجد کا امام ہے وہ قبروں کی پوجا بھی کرتا ہے اور 11ویں کے ختم بھی دلاتا ہے کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ اگر نہیں پڑھ سکتا تو کیا اکیلے نماز پڑھنے کا ثواب جماعت کی نماز کے برابر ملے گا؟ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ فاسق فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ دیکھیے فاسق اور فاجر کیا مطلب ہے اس کا؟ گناہگار۔ فاسق اور فاجر گناہگار، گناہگار کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ کوئی شرابی ہے، زانی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، آگے لگ گیا نماز پڑھا رہا ہے، پڑھ لو، یہ فاجر اور فاسق ہے۔ کہیں پھنس گئے، نماز پڑھنی بن گئی تو پڑھ لو۔ اگر یہ مشرک ہے اور زندگی میں اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، نہ اس نے کبھی قتل کیا، نہ اس نے چوری کی، نہ اس نے ڈاکہ ڈالا، نہ اس نے بدکاری کی، نہ اس نے شراب پی، نہ اس نے غیبت کی، نہ اس نے سود کھایا، تمام اخلاق اس کے بڑے اعلیٰ ہیں، لیکن یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے، لیکن قبروں کا طواف کرتا ہے، قبروں پہ سجدے کرتا ہے، غیر اللہ کے نام پہ جانوروں کی نیاز دیتا ہے، ان کے نام کی نظر دیتا ہے، ان کو مشکل کشا، حاجت روا، مددگار، غوث اعظم سمجھتا ہے، اخلاق میں اعلیٰ، کردار میں اعلیٰ، لیکن توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ کرتا ہے، یہ مشرک ہے۔ مشرک کے پیچھے نماز کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ گناہگار کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، خطا کار کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، داڑھی موننے والے کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ مشرک کی اپنی نہیں ہوتی، آپ کی کہاں ہوگی؟ اس کی مثال دے کے سمجھاؤں۔ ابھی آپ یہاں سے نیچے اترو، کوئی بھائی دور سے آیا ہے ٹیکسی پہ، اب وہ ٹیکسی پہ واپس جانا چاہتا ہے، ایک ٹیکسی والا کھڑا ہے، آپ کو کہتا ہے آؤ بیٹھو چلیں، اور جہاں بھی کہو گے مفت چھوڑ کے آؤں گا، مجانن چھوڑ کر آؤں گا، بلاش کچھ نہیں لوں گا آپ سے۔ آپ بیٹھنے کے لیے جب دروازہ کھولتے ہو اور اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہو تو پتہ لگتا ہے تو اندھا ہے۔ کیا ہے؟ اندھا ہے۔ بیٹھو گے؟ جی مفت لے جا رہا ہے یار، بیٹھ جو، پیسے نہیں لے رہا، 2 ریال بھی نہیں لے رہا ہے، فری میں چھوڑ کے آ رہا ہے۔ کہو گے مولوی صاحب مرے گا اور مارے گا، یہ نالوں چنگا میں پیدل ٹر جاؤں، پہنچ تو جاؤں گا نا، پہنچ تو جاؤں گا پیدل جا کے، اسے تو نظر نہیں آ رہا، اس نے گاڑی کیسے چلانی ہے، تو اندھا ہے۔ جو اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک کرتا ہے وہ اپنے دین کا اندھا ہے، اس کو تو اپنا راستہ نظر نہیں آ رہا، آپ کا امام کیسے بن جائے گا؟ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں جی آخر جماعت کا ثواب ضائع ہو گیا، ارے بھائی جماعت کی بنیادی شرط، امام کی پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس کو بناؤ جو تم میں افضل ہو، جو تم میں اچھا ہو۔ مشرک مواحد سے اچھا نہیں ہو سکتا، مشرک مواحد سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ ارے دور کی بات ہے مشرک اور مواحد، مشرک گٹر کے اندر، گندگی کے اندر رینگنے والے کیڑے سے بھی زیادہ گندا ہے۔ میں جذبات میں نہیں کہہ رہا، مالک کا قرآن ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب، جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے اور مشرک جنہوں نے شرک کیا، اولئک ہم شر البریہ، اولئک ہم شر البریہ۔ مشرک کافر اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ گندا ہے۔ گٹر کی گندگی میں پلنے والا کیڑا، گندگی اس کی خوراک ہے، گندگی میں اس کی زندگی ہے، اس کا خالق کون ہے؟ وہ مخلوق کس کی ہے؟ تو اللہ کا فیصلہ سنیے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ اس گندگی کے اندر رینگنے والے کیڑے سے زیادہ گندا ہے۔ وہ مواحد کے آگے کیسے کھڑا ہو سکتا؟ مواحد کی نماز مشرک کے پیچھے نہیں ہوتی، متبع سنت کی نماز بدعتی کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اپنے گھر میں اکیلے نماز پڑھ لو، کم از کم اکیلے کی تو ہو جائے گی۔ ارے تکبیر کہہ کے پڑھنی شروع کر دو، اللہ فرشتے تیرے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے بھیج دے، لیکن جب تو مشرک کو اپنا امام بنائے گا تیرے اپنے ایمان اور عقیدے کا جنازہ نکل جائے گا۔ تو نے اللہ کے دشمن کو اپنا امام کیسے بنا لیا؟